السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھا رکھیں آپ سب کو صحتوں کے ساتھ۔ اور کافی زیادہ سردی ہو رہی ہے، تو ابھی ہیٹ بند ہوئی ہے، ہیٹ بند ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ شور نہیں آئے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان سے شروع کروں گی، واپس میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں گی۔ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں آنے کے بعد کا کس طرح سے میں نے کام شروع کیا تھا، اب میں واپس آپ کو لے کے جاتی ہوں کہ کس طرح سے پاکستان سے یہاں پہنچی اور اس سے پہلے سارا کچھ۔ تو 83 میں میری شادی ہوئی تھی اور رشتہ آیا تھا اچانک ہی۔ میرے ابا جان نے گھر بنایا تھا شادمان ٹاؤن میں، اور اس میں پھر پہلا گھر ہمارا تھا، اور وہاں پہ اس علاقے میں پھر جو بھی گھر زمین لینے کے لیے آتا تھا یا دیکھنے کے لیے تو سب ہمارے گھر ہی آتے تھے۔ تو زیادہ تر لوگوں نے جو شروع میں گھر بنایا تو انہوں نے زیادہ تر ہمارے یہاں چائے پی ہے، اور اب میرے ابا جان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، ان سے مشورے کرتے تھے، پھر نام رکھا ابا جان نے، میٹنگ کر کے ساری میٹنگ بجلی پانی کی ساری گھر پہ ہی ہوتی تھی ہمارے پاس ہی۔ تو پھر اس طرح سے بس ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک فیملی اسی طرح سے کسی نے گھر بنایا تھا، تو کسی نے کیا مطلب جو بعد میں میری سسرال بنی۔ تو ایک دن اصل میں دوپہر میں بیل ہوئی اور میرے بھائیوں نے کسی نے گیٹ کھولا، ہم لوگ ڈور پہ نہیں جاتے تھے، گیٹ کھولنے نہیں جاتے تھے، بہنیں جو تھیں تو خیر میری بہنوں کی تو شادی ہو چکی تھی دونوں کی۔ تو خیر اینی وے پتہ چلا کہ کوئی خاتون آئی تھیں، ان کی گاڑی کہیں خراب ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارا گھر شروع میں ہی تھا۔ جب سٹی میں داخل ہوتے ہیں تو مین روڈ پہ ہی پیچھے کی طرف جو روڈ گھر بنے ہوئے تھے، تو اس میں تیسرا گھر ہمارا تھا رو میں، اس میں لائن میں آئی تھنک تیسرا چوتھا ایسی سم تھنگ۔ تو خیر وہ بیل بجی تو پتہ چلا کہ کوئی ادھر اسکول سے پڑھا کے آ رہی تھیں اور ان کی گاڑی خراب ہو گئی، تو وہ پھر گرمیوں کے دن تھے، ہمارے گھر آ گئیں دوپہر میں۔ پھر میں نے ان کو شربت وغیرہ بنا کے دیا کہ پھر امی سے بات ہو رہی تھی، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ شپ پہ کام کرتے ہیں، وہ جا رہی ہیں شپ پہ، تو امی سے کہہ کے گئیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ میری امی اکیلے ہوں گی، امی ابا وغیرہ۔ تو پھر میری امی وہاں گئیں ان کے پاس، ظاہر سی بات ہے امی اکیلی تو نہیں گئی تھیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ کسی بیٹی کو کسی کو ساتھ لے جاتے ہیں، تو میں پھر امی کے ساتھ تھی، مجھے لے کے گئیں امی ایک دن۔ پھر ہم لوگ وہاں سے آئے، پھر اس کے بعد میری نند آ گئی تھی، پھر وہ آئی ہمارے گھر، تو پھر سے بات چیت ہوئی امی کی۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایک دن رات میں وہ لوگ آ گئے سب، تو وہ اصل میں اپنے بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہی تھیں، تو ان کی امی بھی تھیں اور بھائی بھی تھے، جو کہ جس سے کہ بعد میں میری شادی ہوئی۔ تو بہرحال وہ ہمارے گھر آئی، اس طرح سے پھر ان کا آنا جانا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لڑکی دیکھنے گئے تھے لیکن ہمیں کوئی مطلب پسند نہیں آئی ہے ابھی تک، تو ہم آپ لوگوں سے مل چکے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس طرح سے رشتہ دے دیا، اور پھر کیونکہ رشتہ اس لیے کرنا چاہ رہی تھیں کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کو شپ پہ جانا تھا، شپ کی پڑھائی پڑھی تھی، ریڈیو افسر بننا تھا، لیکن وہاں پہ بہت زیادہ رشوت چلتی ہے پاکستان میں ان جابس کے لیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے لیکن جاب نہیں مل رہی تھی، تو پھر ایک حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا کہ حدیث ہے کہ رشتہ کر دو اگر جاب نہیں مل رہی ہے، نوکری کی پرابلم ہو رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے رشتہ دے دیا۔ پھر امی نے بات چیت کری، پھر جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ خاندان سے پوچھتے ہیں کرتے ہیں۔ میری امی نے مجھے بھی تصویر بھجوائی، دکھائی، تو میں نے کہہ دیا کہ جو آپ لوگوں کی مرضی۔ تو بہرحال اس طرح سے رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، اور شادی بھی 1 سال بعد ہونی تھی، 1-2 سال بعد، لیکن پتہ چلا کہ وہ پھر ان لوگوں نے جلدی کری تو فوراً پھر شادی بھی ہو گئی۔ وہ ایک دفعہ شپ پہ گئے 6 مہینے کے لیے کچھ اس وقت، تو
ٹریننگ کے اس سے، تو پھر واپس آئے تو پھر شادی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد پھر میں تو سسرال میں تھی، وہ پیشب پہ چلے جایا کرتے تھے. پھر میری بیٹی ہو گئی 10 مہینے بعد، بڑی بیٹی. تو پھر اس کے بعد میری جو نند تھیں جن کے ہسبینڈ بھی شپ پہ تھے، تو ہم لوگ ساتھ ہی رہتے تھے. یہ لوگ پہلے سے ساتھ رہتے تھے، میری ساس سسر اور میرے جو ہسبینڈ تھے بعد میں، تو لوگ تینوں ساتھ رہتے تھے. اور ساتھ اس لیے رہتے تھے کہ میری نند ٹیچر تھیں، یا نندوئی باہر ہوتے تھے زیادہ تر شپ پہ، اور نند بھی شپ پہ چلی جاتی تھیں بچوں کو لے کے میاں کے ساتھ. تو اس لیے امی ابا کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جاب پہ ہوتی ہیں نند، تو چھوٹے بچے جو ہیں ان کو پھر اسکول سے آئے تو وہ دیکھ لیا کریں گے. تو بس اس طرح سے شادی ہو گئی اور بیٹی ہو گئی. میری امی بہت نزدیک گھر تھا، بالکل پیدل، مطلب چند منٹ کا راستہ تھا. بیچ میں ایک مسجد ہے، وہ روڈ ہے ادھر، پھر مسجد ہے، پارک ہے، تو اس کو کراس کر کے ہی بس تھا. تو بس وہاں جانا بھی مجھے کوئی اتنی اجازت نہیں تھی، بہت مشکل سے جانا پڑتا تھا. تو لیکن یہ کہ بس اس طرح سے شادی ہوئی. پھر تھوڑے عرصے بعد پھر یہ ہوا کہ اپنوں کو پتہ ہے اکثر پاکستان میں کس طرح کا سسرال ہوتا ہے، تو میرے پر پابندی تھی، میں امی کیا نہیں جا سکتی تھی. میرے ایک چھوٹے بھائی کی شادی تھی، وہ آسٹریلیا میں سب رہتے ہیں، تو وہ آئے ہوئے تھے، امی بھائی وغیرہ رشتہ ڈھونڈ رہے تھے. رشتہ کیا، شادی ہو رہی تھی. مجھے لینے آیا بھائی، تو اس میں بھی مجھے جانا بڑا مشکل ہوا. بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے جلدی گئی اور آئی. جوڑا کٹ رہا تھا، ان لوگوں نے بھائی لینے آیا، ان لوگوں نے منع کر دیا، نہیں جانے دیا. تو بہرحال یہ سب ہوتا گیا اور ٹائم گزرتا گیا. تو پھر اسی طرح سے بس میرے ہسبینڈ آتے تھے تھوڑے ٹائم کے لیے، مہینے 1.5 مہینے جو بھی، تو پھر چلے جاتے تھے واپس شپ پہ. تو اسی طرح سے پھر باقی دونوں بیٹیاں بھی وہیں پہ ہوئیں. اور میرے امی ابا جان، میرے تینوں چھوٹے بھائی بھی سب آسٹریلیا جا چکے تھے، تو بس ایک بھائی تھے وہاں پہ. پھر بعد میں بڑے بھائی بھی آ گئے تھے جدہ سے کہیں سے. ان دنوں میں میرا خیال ہے دمام میں تھے شاید. تو پھر وہ آ گئے. پھر ہم نے امی کے گھر میں موو ہو چکی تھی میں، تو پھر وہاں سے ہم لوگ واپس دوسری جگہ موو ہو گئے. بس اسی طرح سے جو تیسری بیٹی بھی میری ادھر ہی ہوئی. اور کافی زیادہ پھر مشکل ٹائم تھا، اکیلے رہنا. اور میری جو ایک بڑی نند تھیں، سب سے بڑی، وہ بھی میرے ساتھ ہی آ گئی تھی میرے پاس. میرے ساس سسر تو تھے ہی، اور پھر میری بڑی نند آ گئی تھی کیونکہ ان کی ڈیورس ہو گئی تھی. ان کے مینٹل پرابلم تھی، کچھ کافی زیادہ بڑھ گئی تھی، تو وہ بھی آ گئی تھیں. ان کا بس یہ تھا ہر وقت گالیاں دینا یا کھانا کھانا. تو ہر وقت وہ بس جب میں کچن میں جاتی تھی تو وہ کچن کے دروازے کے پاس ہی کھڑی رہتی تھی بیچاری کہ کھانا جلدی سے دے دیں بس مجھے. تو ان کی پرابلم تھی. تو اس طرح سے 3 میری بچیاں، میری نند، میرے ساس سسر، یہ سب تھے. پھر باہر کے سارے بل اور یہ سب. پہلے میرے سسر گروسری لایا کرتے تھے، سودا گھر کا، لیکن پھر وہ اخبار پڑھتے تھے صبح میں لازمی، اور بہت لمبا ایک نیوز لگتا ہے پڑھتے تھے وہ ایک. تو دوپہر ہو جاتی تھی، اور میری عادت ہے میں صبح میں اپنے جلدی سارے کام کر لوں. تو میں جاتی تھی نیچے، پھر وہ کہتے بس تھوڑا سا اور پڑھ لوں، تو پھر لے کے آتا ہوں. اور پھر اس کے بعد ایک دن میں نے کہا ان سے کہ جب میرے اندر تھوڑی سی ہمت آنے لگی، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں لے آتی ہوں. تو بڑے خوش ہو گئے اس پہ. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. بس وہ دن تھا. پھر باہر کے سارے کام بھی میں نے خود ہی اپنے گلے لے لیے. تو گروسری لانا، بل جمع کروانا، سب کچھ. پھر بل بھی میں نے لے لیے تھے. تو یہ سارا کام پھر ہوتا رہا. اور تیسری بھی بیٹی ہو گئی تھی وہیں پہ. اور مجھے تو اندازہ نہیں تھا، میرا بلڈ پریشر اتنا لو ہوتا تھا، مستقل رہنے لگا تھا کہ کاموں میں، اس میں ساری ذمہ داریوں میں اتنے سارے لوگوں کو دیکھنا ماشاءاللہ سے.
اور میرے جو ہسبینڈ تھے ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پیسے بھیج رہے ہیں نہیں بھیج رہے. جو تھوڑے بہت بھیجتے بھی تھے تو وہ اکثر چھٹی کر لیا کرتے تھے کہ پیسے نہیں بھیجوں گا. میں چلا گیا تھا ویکیشن پہ, میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, بس وہ اس طرح کے بہانے ہوتے رہتے تھے. پھر میں اپنی کچھ چیزیں بیچ کے جو اپنا زیور ویور تھا بیچ دیا. کچھ میرے جو شادی کے دونوں سیٹ تھے وہ میں نے میری بھابھی کی چچی ہیں ان کے پاس, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت دے, ان کے پاس رکھوایا پہلے گروی. پھر اس کے بعد میں نے کہا نہیں میں تو اب نہیں لے سکتی, نہ مجھے کوئی زیور کا شوق بھی نہیں ہے ان چیزوں کا, آج تک بھی نہیں ہے خیر, نہ میرے بچوں کو. تو پھر بہرحال اسی طرح سے پھر تینوں بیٹیاں یہ سب الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ان کے ساتھ میں سب بس چلتا رہا کام اسی طرح. اور پھر ہمارا میں نے وہاں پہ جب پیسے نہیں آتے تھے کافی مشکل ہونے لگی تھی تو میں نے پھر کچھ کپڑوں کا کام کیا. میں نے بیوٹی پارلر کا کورس کیا تھا. جب میری بڑی بیٹی ہوئی اس کے بال کٹوانے میں گئی تو اس نے بہت خراب کاٹے تھے تو مجھے بہت برا لگا, مجھے غصہ آیا کہ پارلر کھولا ہے اور بال اتنے خراب کاٹے. تو میں نے کہا اپنے اس کے ڈیڈی سے کہ میں خود ہی نہیں کورس کر کے اور پارلر کھول لوں. تو پھر میں نے کورس کیا پارلر کا. پھر میں نے کچھ عرصے ایک پارلر پہ کام کیا. اس کے بعد پھر اپنا کھول لیا گھر میں اور اس کو کھولا. پھر میں نے سوچا کہ میں کپڑے سی کے رکھ لوں. پھر میں نے تھوڑے سے بچوں کے کپڑے سیے, وہ سی کے اسی میں پارلر میں ٹاکے. اور پھر کچھ سلوائے کچھ خود سیے. پہلے میں نے خود ہی سیے تھے, پھر میں نے سلنے کو بھی دے دیے کچھ تو بڑوں کے. تو اس طرح سے بس یہ سب ہوتا رہا. پھر گھر کے مسئلے مسائل تھے جو پاکستان کے ڈرامے چلتے رہتے ہیں عورتوں کے, بہت فالتو ٹائم ہوتا ہے, اصل میں کچھ کرنے کو نہیں ہوتا ہے. پاکستان میں عورتوں کی ذمہ داریاں نہیں اتنی جتنی یہاں عورتیں بزی ہوتی ہیں, یا الٹ ہوتا ہے مرد اتنے نہیں ہوتے جتنی عورتوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں باہر کی, گھر کی, بچوں کی. تو وہ اپنے فالتو ٹائم اسی طرح کی بس فالتو باتوں میں ضائع کرتی ہیں. تو بیٹھ کے میری جٹھانیاں نندیں آتی تھی, وہ پنڈی سے بھی آ جاتی تھی, چھوٹی نانا امریکہ والی کبھی آ گئی, جو کراچی میں تھیں وہ تو تقریباً روز ہی آتی تھیں. تو بس اسی طرح سے سب چلتا رہا. اور وہ اپنے لیے جو بھی کما رہی تھیں بیٹھ کے مجھے برا بھلا مجھے تنگ کرنا. میں اپنی امی کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی, بالکل نزدیک میری امی تھیں اس کے باوجود بھی. تو لیکن یہ ہے کہ نہیں گئی. بھائی کی شادی میں بھی میرے سے چھوٹے سے, اس سے جو چھوٹا بھائی ہے وہ آیا ہوا تھا پاکستان, اور امی تو پھر رشتہ ہو گیا اس کا, اس میں میں نہیں گئی. پھر اس کے 15 دن کے لیے صرف وہ آیا تھا آسٹریلیا سے, تو اس کی شادی تھی اور مجھے لینے آیا کہ امی بلا رہی ہیں, سب جمع ہو رہے ہیں, جیسے کہ جوڑا وغیرہ آتا ہے, کٹتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, تو چلو. تو میں نے ساس سسر سے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا, نہیں گئی. پھر میں نے منع کر دیا بھائی کو. تو بس یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. اور الحمدللہ پھر اس کے بعد بس اب میرا خیال ہے کہ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جائے گی. اس کے بعد آگے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بعد میں کیا ہوا. تو ملاقات ہوتی ہے ایک اور ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی. اللہ حافظ.